International Islamic Research Center. جن کے قدموں میں جنت ہے، ایک رحمت ہے، ایک شفقت ہے، ایک سایہ رحمت سر پہ صدا ہے، لمس محبت جن کی دعا ہے، جن کی رضا اللہ کی رضا احساس کرو بچپن کی طرح، ہر بات سہو چپ چاپ رہو، اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر، ونشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، فمن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے لیے انتہائی سعادت اور خوشی کی بات ہے
23 چک میں اس ناچیز کی یہ پہلی حاضری ہے، اور الحمدللہ میں آپ کی محبت کو، آپ کی استقبال کو، آپ کے جذبات کو بے حد خوش ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ نے مجھ پہ آج 23 چک میں گل پاشی کی۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں آپ لوگوں پر غلمان کے ہاتھوں سے جنت کے پھولوں کی گل پاشی۔ میرے لیے یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ میرے دائیں جانب میری جماعت کی معروف علمی شخصیت، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنہوں نے جماعت کو ایک نام دیا، عزت دی، وقار دیا، شہرت دی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے پرپوتے جناب عرفان اللہ ثنائی حفظہ اللہ موجود ہیں، دیگر اکابرین جماعت، دیگر علماء خطباء موجود ہیں جو سرگودا سے بھی اور اس سے مزید دور دراز علاقوں سے تشریف لائے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ لیکن جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بالکل بھی نہیں دیکھ پا رہا۔ مجھے پتہ ہی نہیں مجمع ہے یا نہیں، میں اکیلا دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں یا مجمع سے باتیں کر رہا ہوں، بس میں اندازے سے دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ میں سے نظر کوئی نہیں آ رہا۔ ایک تو یہ اتنی تیز لائٹ آنکھوں میں پڑ رہی ہے، اور دوسرا آپ کی طرف کوئی روشنی نہیں۔ آپ کی طرف بھی روشنی ہونی چاہیے تھی تاکہ آپ مجھے بھی نظر آتے، میں آپ کے جذبات کو، آپ کی فیس ریڈنگ کو بھی میں دیکھتا اور آپ کے جذبات کا اندازہ لگاتا۔ بہرحال میرا خیال ہے شاید یہاں وہ گرمی میں جو اڑنے والی چیزیں بتی پہ بہت پریشان کرتی ہیں، شاید اس وجہ سے۔ اللہ کی نظر میں دین صرف اسلام، بس اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی دین پسند نہیں، حتیٰ کہ جو دین اللہ نے اتارے تھے اس آخری دین سے پہلے، اللہ نے اسلام کی عظمت میں انہیں بھی منسوخ کر دیا۔ اب ان کی بھی کوئی حکمی شرعی کوئی حیثیت باقی نہیں۔ اسلام جو اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ کیا ہے؟ کس چیز کا نام؟ اسلام کو کوئی سینگ تو نہیں لگے ہوئے کہ ہم دیکھیں اور پہچانے ہاں یہ اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کراتے کراتے 23 سال لگا۔ 23 سال میں آپ نے اسلام کا ایک حلیہ پیش کیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ آج مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی، کیونکہ ایک تو آج یہ پہلی ملاقات ہے، اور پھر پتہ نہیں زندگی رہے یا نہ رہے، بہت ساری باتیں۔ ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام ہے، پھر ہمیں ایک دوسرے پر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے بھی دیتے ہیں، حالانکہ ہم اس فتویٰ بازی میں یہ احتیاط بھی نہیں کرتے کہ میں کس عمر کا ہوں اور جس پر میں فتویٰ لگا رہا ہوں وہ کس عمر کا ہے، ہم اس کا بھی لحاظ کرتے۔ حالانکہ سفید بالوں کا تو اللہ بھی لحاظ کرتا ہے،
اللہ بھی لحاظ کرتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اور اس کے منہ سفید ہو جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، زبان میں ٹکنت آ جاتی ہے، کانوں کی سنوائی بھی کمزور پڑ جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور زبان کی گویائی بھی سست پڑ جاتی ہے۔ ایسی لرزتی زبان کے ساتھ، لرزتی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ جب وہ چل کر مسجد میں آتا ہے، دیواریں پکڑ پکڑ کر لاٹھی کے ساتھ، اور صرف اتنا کہتا ہے اللہ اغفر، اللہ کہتا ہے وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کیا۔ ہم ان سفید بالوں کا بھی خیال کریں۔ دیکھیے یہ جو ایک ہونا ہے نا، ایک ہونا، یہ اس قدر ضروری ہے کہ آپ ایک مثال سے اسے سمجھیں۔ آپ نے کبھی پھل لیا ہو کسی ٹھیلے والے سے، مجھے تو کئی مرتبہ اس کا اتفاق ہوتا ہے، ہم پوچھتے ہیں یہ کیلے کے بڑے اچھے اچھے گچھے رکھے ہوئے ہیں، انگوروں کے بڑے اچھے اچھے خوشے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیلے کیا حساب ہے، تو وہ بتاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 120 روپے درجن ہے، یار یہ بہت مہنگے ہیں، بہت مہنگے دے رہے ہیں، 80 لگا دیں۔ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ 80 والا بات نہیں ہے، ہم جانے لگتے ہیں، وہ پھر بلاتا ہے، کہتا ہے یہ میرے پاس ادھر رکھے ہوئے ہیں، یہ الگ الگ کیلا ہے، حاجی صاحب آپ دیکھیں یہ کوئی دبا ہوا نہیں، کوئی داغ نہیں ہے، یہ جو 120 روپے والا کیلا ہے نا، اس کی خوشی سے ٹوٹا ہے، صرف ٹوٹا ہے، اور کوئی خرابی اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ پھر پھیلا کے دکھاتا ہے، آپ سارے چیک کر لو، یہ میں آپ کو 60 روپے درجن دوں، وہ 120 روپے درجن ہے، یہ 60 روپے درجن، حالانکہ جس نے بھی کھانے ہیں نا، وہ اس نے بھی توڑ کے ہی کھانا ہے، خوشہ تو پورا کوئی بھی نہیں کھاتا ہے، توڑ کے ہی کھاتا ہے، لیکن وہ جو 60 روپے کا ہوا، یہ 120 روپے کا ہوا، فرق کس چیز کا؟ انگور کا خوشہ یہ 200 روپے کلو ہے، اور جو اس نے کارٹن میں الگ سے یا ٹوکری میں ڈالے ہوئے ہیں وہ دانہ دانہ الگ ہے، اور کوئی دانہ گلا ہوا نہیں ہے، اور وہ آدھی قیمت پر دے رہا ہے، کس بات کا فرق؟ 23 شک والو اتنی بات تو آپ بھی سمجھتے ہو نا، کس بات کا فرق؟ کہ وہ خوشے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہے، اور وہ خوشے سے الگ ہو گئے ہیں، ان کی ویلیو گر گئی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ویلیو بنے، آپ مہنگے بکیں، آپ کی زیادہ قیمت لگے، آپ کا معاشرے میں نام ہو، مہمان ٹیبل پہ دیکھیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں، الگ الگ والے دانے سے کتنے صاف ستھرے ہوں، دھو کے رکھے ہوں، مہمان نہیں خوش ہوتے، یار اس نے بس سستے ڈھونڈ کے بس ایسے ہماری بے عزتی کرے۔ ہاں خوشہ آپ رکھیں گے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ جماعت کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کی ویلیو بڑھتی ہے، آپ کی قوت بڑھتی ہے، آپ کی طاقت بڑھتی ہے۔ پھر دنیا میں جتنے مکھن ہیں، وہ گائے کا ہو، وہ بھینس کا ہو، وہ بھیڑ کا ہو، کسی بھی حلال جانور کا ہو، ان کے رنگوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن مکھن میں ملایا جا سکتا ہے، دیسی گھی گائے کا ہو، بھینس کا ہو، ان کو ملایا جا سکتا
ہاں مکھن گوبر میں نہیں ملایا جا سکتا، اس میں قبا۔ جتنی بھی اہل توحید ہے یہ سب مکھن ہے، بس یہ الگ بات ہے کہ کوئی گائے کا ہے، بھینس کا ہے، کوئی تھوڑا ہرے پن میں ہے، کوئی تھوڑا پیلے پن میں ہے، لیکن ہے مکھن اور سارے ہی مفید ہیں۔ ان کو ملایا جا سکتا ہے اور ان کو پگھلا کے ایک دیسی گھی بھی بنایا جا سکتا ہے، کوئی فرق نہیں آتا۔ بلکہ اگر ایک چاول مہنگا ہو اور ایک چاول سستا ہو، دونوں چاول، اس کو بھی آپ ملا سکتے ہیں، لیکن اس میں نقصان مہنگے چاول کا ہے، سستے چاول کا فائدہ ہے۔ سستے والا مہنگا ہو جائے گا، مہنگے والا اپنی قیمت گرا دے گا سستے کے ساتھ۔ آپ جتنے اہل توحید ہیں، آپ کی سب کی ایک ہی ویلیو ہے، آپ مل جائیے، جڑ جائیے، ایک ہو جائیے، آپ کی قیمت میں کوئی فرق نہیں، کوئی ایک رتی برابر نہیں۔ اور اس اتحاد کی جو بنیاد آپ رکھیں وہ صرف اور صرف توحید و سنت، بس یہ ایسی مضبوط بنیاد ہے، اس سے بہتر بنیاد آپ کو کہیں سے مل ہی نہیں سکتی۔ یہ مضبوط ترین بنیاد ہے کہ آپ توحید و سنت کی بنیاد پر، اور یہی وہ دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دنیا کو متحد کرنے کے لیے، ایک کرنے کے لیے کہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اس کے معبود واحد ہونے کا، اس کے غیر کے انکار کا اقرار کر لو۔ اللہ رب العالمین تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی بادشاہی اللہ آپ کے قدموں میں لگائے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین۔ آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے لوگوں کو یہی دعوت دیتے چلے ہیں، یہ اتحاد کی بھی دعوت ہے۔ صحابہ کرام کو جب یہ دعوت دی گئی، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے کے باوجود اس دعوت کو جب انہوں نے سنا، وہ ایسے شیر و شکر ہوئے، ایسے شیر و شکر ہوئے کہ اگر کسی ساتھی کا ایک کمرہ ہے مکان کا اور اللہ کے رسول نے اس انصاری کا، اس مہاجر کو بھائی بنا دیا ہے، تو وہ آدھے کمرے میں دیوار دے کر اسے کہتا ہے تو دروازہ دوسری طرف سے نکال دے، یہ آدھا کمرہ میرا ہے، آدھا تیرا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے میرا بھائی بنا دیا۔ یہ صرف توحید کی وجہ ہے، اور یہ اتنی بنیادی دعوت ہے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کیا۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق میں انبیاء میں سے اپنے نمائندے بھیجے، وہ نمائندے کوئی غیر نہیں، انہی کے قومی بھائی بنا کر رب العالمین نے ان کی طرف مبعوث فرمائے۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کو دعوت دیتا چلا آیا، ایک ہی دعوت جس سے آغاز کیا، اے کائنات کے لوگوں تمہارا معبود صرف ایک ہے، عبد اللہ، صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اسی کا کھاتے ہو، اسی کا پیتے ہو، اسی کا دیا پہنتے ہو، اسی کی زمین پہ رہتے ہو، اسی کی چھت کے نیچے بستے ہو، اسی کے سبزے گلزار سب استعمال کرتے ہو۔ یہ اسی کا حق ہے کہ جب شکرانے کا وقت آئے سجدہ بھی اسی کی دربار میں کرو، سر بھی اسی کے آگے جھکاؤ، جبین نیاز بھی اسی کے آگے جھکاؤ، اپنے دستے سوال بھی اسی کے آگے اٹھاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔
باقی اگر تم ایسا سب کچھ کرنے کے باوجود شکرانے کے لیے اپنی جبین نیاز کو غیر کے دروازے پر جھکاتے ہو تو یہ نمک حرامی ہے۔ نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ نمک حلالی کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ارے اللہ کی ذات تو بڑی ذات ہے، اسے ایک چھوٹا بچہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ مولانا شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک گلی میں گیا اور ایک بچی مرغی کو پکڑ کے مار رہی۔ میں نے پوچھا بیٹا کیوں بیچاری بے زبان مرغی کو کیوں مار رہی ہوں؟ کہتی ہے انکل تمہیں کیا بتاؤں، یہ چھوٹا سا چوزا تھا، میرے ابا لائے تھے، میں نے اسے پالا، دانا ڈالا، پانی ڈالا، گرمی سردی سے بچایا، اس کے لیے دربہ بنایا، اسے ہر طرح سے پیار کیا، صرف اس لیے کہ بڑی ہوگی تو انڈا دے گی تو ہم انڈے کھائیں۔ اب یہ بڑی ہو گئی ہے، انڈے دیتی ہے، لیکن دانا اب بھی میں ڈالتی ہوں، پانی بھی اب میں پلاتی ہوں، کتے بلے سے بھی میں بجاتی ہوں، لیکن جب اسے انڈا آتا ہے پڑوسن کے گھر میں دے کے آتی، کھاتی میرے گھر سے ہے، انڈا پڑوسن کے گھر میں دیتی ہے۔ تو یہ بات تو بچوں کو بھی پسند ہے کہ جسے میں کھلاؤں وہ انڈا پڑوسیوں کے گھر میں دے۔ اور جس رب نے آپ کے بچپن، آپ کے درخت پن، آپ کی جوانی، آپ کے بڑھاپے، آپ کی قبر تک ساری ضرورت کا اہتمام کیا، وہ آپ کو سب کچھ دے اور اس کے بدلے میں صرف آپ سے سجدہ شکر مانگے، اور وہ بھی آپ ماتھا کسی مزار پہ جا کر ٹکائیں۔ اللہ تو بڑا غیرت والا ہے، ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اتنا غیرت والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھو شکایت کر کہ یا رسول اللہ یہ اس جگہ بیٹھا تھا اور یہ کہہ رہا تھا لو رأیت رجلا مع امرأتی لأضربه بالسیف، اگر میں اپنی گھر والی کے ساتھ کسی شخص کو دیکھ لوں تو میں اس کی گردن تلوار سے اتاروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ کہنے کے کہ اسے بلاؤ میں اس کو سمجھاؤں، وہ قانون ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، یہ کہنے کے بجائے آپ نے فرمایا انظروا الی غیرت سعد، صحابہ کرام سے کہا سعد کی غیرت کو دیکھو، کتنا غیور ہے، کتنا غیرت والا ہے۔ پھر فرمایا واللہ انا اغیر منہ، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں اللہ کی قسم۔ پھر فرمایا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ یہ اسلام پورا غیور لوگوں کا مذہب ہے، اس کا نازل کرنے والا بھی غیور ہے، جس پر اتارا گیا ہے وہ بھی غیور ہے، جس امت کے لیے اتارا گیا ہے وہ بھی غیرت مند ہے۔ بے غیرت کو اللہ رب العالمین نے کبھی پسند نہیں، کبھی، بلکہ حدیث میں اس کے لیے لفظ ہی دوسرا استعمال کیا گیا دیوس، کہ وہ شخص دیوس ہے جس میں غیرت نہیں، جس نے غیرت کا جنازہ نکالا۔ ہر انبیاء کا مشن یہی رہا، اور تمام انبیاء کو آپ دیکھیے، ان کی دعائیں دیکھیے، قرآن بڑا پڑا ہے دعاؤں سے، ان کی دعائیں دیکھیے، کسی دعا میں کسی غیر اللہ کا واسطہ، وسیلہ، کوئی نام تک ذکر نہیں۔ قرآن کی جتنی دعائیں ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا سکھایا ہے۔ اور جس بھی پیغمبر پر آپ کے بابا حضرت آدم علیہ السلام پر مشکل آئی اور اللہ نے جنت سے نکال دیا، اس مشکل میں انہوں نے فوراً اللہ رب العالمین کو پکارا، اور وہ کسی کا واسطہ، کسی کا وسیلہ کچھ نہیں۔ فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم
علیہ السلام نے رب العالمین سے کچھ ایسے کلمے سیکھ لیے جس پر توبہ کی. اللہ رب العالمین کے حضور ان کلموں کے ذریعے توبہ کی. اللہ رب العالمین نے ان کلموں پر آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. وہ کلمے بھی قرآن مجید نے بیان فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، اے ہمارے داتا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، اگر تو نے ہم پر کرم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں. صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، تیری رحمت کا سہارا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی میدان عرفات میں آنسوؤں کی برسات میں 23 چک والوں آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی میدان عرفات میں آج بھی جو حاجی رب العالمین کی جناب میں 80 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں، 100 سال کی عمر میں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر آنکھوں میں نمی لا کر اللہ رب العالمین سے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے بخش دے. اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شیطان بھی میدان عرفات میں ہوتا ہے، اس کی بخشش کا اعلان سن کر روتا ہے، زمین سے مٹی اٹھاتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، بال نوچتا ہے، گریباں پھاڑتا ہے، منہ پہ پیٹتا ہے، کہتا ہے اے کاش آج کے دن سے پہلے میں مر چکا ہوتا، میرا وجود بھی نہ رہا ہوتا. میں نے اس بندے کو گمراہ کرنے کے لیے، گناہوں کی دلدل میں اتارنے کے لیے 80 سال محنت کی، 90 سال محنت کی، 100 سال محنت کی. اس کے ایک ہی جملے نے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اس کے ایک ہی جملے نے میری 80 سالہ محنت پہ پانی پھیر دیا. اس رب العالمین کے سامنے جو آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے رات دن منتظر رہتا ہے، اس کی رحمت ڈھونڈتی ہے. مجھے گناہگار چاہیے، اس کی رحمت نیکوکاروں کو نہیں پکار رہی، گناہگاروں کو تلاش کرتی ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے، اللہ خود کہتا ہے میرے بندوں کو بتا دیجئے میرے بارے میں کہ میں ہی تو بخشنے والا، میں ہی مہربان ہوں، میں ہی غفور الرحیم ہوں. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں یہ بھی اعلان کرایا گیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. پھر یہ بھی بتلایا گیا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اے حبیب آپ سے میرے بندے میرے متعلق جب بھی پوچھیں میں ان کے قریب ہوں یا ان سے دور، انہیں بتا دیجئے گا کہ میں ان کے قریب ہوں. اے الہ العالمین تو ہمارے کتنا قریب ہے، کسی پہاڑ جتنا، 1 منزل 2 منزل 10 منزل 20 منزل جتنا. اللہ تو ہمارے کتنا قریب ہے. اگر قریب ہے تو آہستہ سے بھی پکار لیا کرے، اگر دور ہے تو ہم اسپیکر لگا کر یا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہم تمہیں آوازیں دیا کریں. اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من
حبل الورید، میں تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لگاؤ سیڑھیاں کہاں لگاؤ گے؟ آج بدعقیدہ مشرک کہتے ہیں، مثالیں دے کر کے کہتے ہیں کہ میاں مکان پہ چڑھتے ہو تو سیڑھی لگاتے ہو، جج کے پاس جاتے ہو تو وکیل کرتے ہو، چھلانگ لگا کر تو چھت پہ نہیں چڑھ جاتے۔ اللہ کہتا ہے چھت پہ سیڑھی اس لیے لگتی ہے، چھت تمہاری دسترس سے، تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ نحن اقرب، میں تو ان سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ میں نے تو سیڑھی لگانے کی جگہ بھی نہیں چھوڑی، سیڑھی تو وہاں لگائی جاتی ہے جہاں فاصلے ہو۔ میں نے تو زینے لگانے کا بھی کوئی فاصلہ نہیں رکھا، زینے لگاؤ گے کہاں پر؟ اجمیر والی سرکار بھی تم سے دور ہے جس کو تم پکارتے ہو، پاک پٹن والی سرکار بھی تم سے دور ہے، چاچڑا والی سرکار بھی تم سے دور ہے، لاڑکانہ والی سرکار بھی تم سے دور ہے، شہباز قلندر والی سرکار بھی تم سے دور ہے، حتیٰ کہ مدینے والی سرکار بھی تم سے دور ہے، لاہور والی علی حجویری کی سرکار بھی تم سے دور ہے۔ نحن اقرب، میں ان ساری سرکاروں سے زیادہ تمہارے قریب۔ نحن اقرب، پھر جب میں اتنا تمہارے قریب ہوں، پھر مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھے اپنا ٹکڑا سناؤ۔ میں نے دینے کے لیے کبھی تم سے کچھ مانگا بھی تو نہیں۔ حضرت جی کہتے ہیں تم آؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے، اور جب میں آؤں گا تو کیا پیش کرو گے؟ ہمیشہ ون وے چلاتے ہیں، دینے کی کبھی حضرت جی بات نہیں کرتے۔ حضرتوں سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کتنا فرق! اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من لا یسأل اللہ یکسب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو بندہ پروردگار عالم سے نہیں مانگتا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو وہ بھی رب العالمین سے مانگو، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ آپ کو بچے چاہیے وہی دے گا، آپ کو روزی چاہیے وہی دے گا، آپ کو بیماری سے شفا چاہیے وہی دے گا۔ اللہ کا سچا پیغمبر امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ارے میں جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے وہی دیتا ہے۔ تمام انبیاء کا یہی عقیدہ، کسی پیر، کسی فقیر، کسی تعویذ فروش، کسی دھاگا پڑھنے والے، کسی دھاگے پہ گیٹھے لگانے والے، نمک چینی پڑھنے والے، بوتلوں اور بالٹیوں میں پھونکے مارنے والے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وہی نفع کا مالک ہے، وہی نقصان کا مالک ہے۔ جس کو چاہے گداگری سے نکال کر تخت شاہی پہ بٹھا دے، جس کو چاہے تخت شاہی سے اتار کر گداگر بنا دے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے دن ہوتا ہے، اگر آئے دن نہیں تو ہر 3 سال بعد، ہر 4 سال بعد، ہر 5 سال بعد تو آپ دیکھتے ہی ہیں جن کی کیسی ٹوریں ہوتی ہیں، پھر وہ کیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت میں ہے، اقتدار وہی دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ارے وہی ہے جسے چاہے عزتوں سے نواز دے، جسے چاہے عزت کا تاج اتار کر کے اسے دنیا کے سامنے رسوا کر دے۔ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی سے ڈریے، اسی سے مانگیے، اسی سے لو لگائیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندے مجھ سے مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اگر زمین سے لے کر آسمان تک اس ساری کی ساری فضا کو اگر گناہوں سے بھر کر، ساری فضا کو اگر گناہوں سے بھر کر
میرے دروازے پر تو آ جا، ندامت کے تو اشک بہا دے، ندامت کے تو آنسو میرے سامنے گرا دے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وعزتی وجلالی، مجھے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر کے تمہارا استقبال کروں گا۔ اے میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین اتنا مہربان، اتنا مہربان، اور پھر آپ اسے چھوڑ دیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کہتے کسے ہیں؟ یہ اسلام کی اساس، یہ اسلام کی بنیاد۔ اسے سمجھانے میں نبی مکرم نے مکہ کے پورے 13 سال لگا دیے کہ لوگوں تمہارا رب صرف ایک ہے اور اس کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا یقینی ہے۔ یہ وہ دو عقیدے تھے جس پر پورے 13 سال اللہ کے حبیب نے صبر کر یہ زمین بنانا تھا۔ جب زمین بن گئی، آپ ماشاءاللہ گاؤں میں رہتے ہیں، چک میں رہتے ہیں، یہاں کاشتکاری ہوتی ہے اور سارے کاشتکار الحمدللہ اچھی طرح جانتے ہیں چاول کو کیسی زمین چاہیے، بانس کو کیسی زمین چاہیے، گندم کو کیسی زمین چاہیے، ہر چیز کو ایک جیسی زمین نہیں چاہیے۔ اسی لیے آپ کے علاقے میں ناریل نہیں ہوتا، آپ کے یہاں علاقے میں شاید پپیتا نہیں ہوتا، کراچی میں ناریل بہت ہوتا ہے، پپیتا بہت ہوتا ہے۔ ان ایسے بعض درخت ہیں جن کو کھارا پانی پسند ہے، بعض ایسے ہیں ان کو میٹھا پانی پسند ہے، وہ کھارا پانی ڈالنے سے جل جاتے ہیں اور ادھر والے میٹھا پانی ڈالنے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے درخت ان کو راس ہی کھارا پانی۔ یہ اللہ نے ہر چیز کے لیے الگ زمین بنائی، تو ایمان کا بیج بونے کے لیے بھی ایک مخصوص زمین ہے۔ ایسا یہ بوٹا ہر جگہ نہیں لگتا ہے۔ دیکھیے قرآن کی بارش ہوئی، پورے عرب پر ہوئی، لیکن ایمان کا بوٹا ابو بکر کے دل میں لگا، ابو جہل کے دل میں نہیں لگا، عمر فاروق کے دل میں لگا، ابو لہب کے دل میں نہیں لگا۔ حالانکہ یہ رشتہ دار نہیں تھے، وہ رشتہ دار تھے۔ قرآن کی بارش عام تھی، لیکن کہیں فائدہ دے رہی ہے، کہیں فائدہ نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج اگر بارش ہو جائے اور آپ نے جو گلاب کے پھولوں کا باغ لگایا ہوا ہو اور ان پہ بارش پڑے اور صبح صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اس کے باغ کے کنارے سے آپ گزریں تو یقیناً آپ اپنے منہ پہ اگر کپڑا بھی رکھا ہوا ہے تو گلاب کے پھولوں کو کھلا دیکھ کر آپ منہ سے کپڑا ہٹائیں گے، ناک کے ذریعے سانس کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی خوشبو، معطر خوشبو میرے دماغ کو معطر کرے، آپ لمبی لمبی سانسیں لیں گے، اور اسی بارش کے ذریعے آپ تھوڑا آگے چلے جہاں سارا آپ کا علاقہ گندگی ڈالتا ہے، اس پر بھی وہی بارش پڑی ہے۔ آپ نے وہ جو رومال منہ سے ہٹایا تھا، جھٹ سے آپ منہ پہ رکھیں گے، ناک اس کے اندر چھپائیں گے کہ کہیں اس کی بدبو مجھے تکلیف نہ دے۔ آپ وہاں سانس بھی روک کے گزریں گے۔ یہ بارش کا قصور نہیں ہے، زمین کا قصور۔ ابو جہل کے دل پہ وہ قرآن برسا اسی طرح جس طرح ابو بکر کے دل میں برسا، لیکن اس دل کی سرزمین میں غلاظت کی ڈھیری تھی جہاں سے تعفن اور بدبو تھی، اور صدیق و عمر کے دل میں وہ گلاب کے پودے لگے تھے جہاں سے ایمان کی خوشبو مہک اٹھی۔ بارش تو ایک ہی تھی قرآن، اس پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ اسلام کی اساس اور بنیاد سب سے پہلی چیز وہ توحید، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی ایسی تعریف کی۔ دیکھیے بہت سارے لوگ آج دنیا میں ایمان کو تلاش کرتے ہیں، ایمان کہاں ہے، اسلام کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کہاں ہے، کس مدرسے میں ملے گا، کس عالم کے پاس ملے گا۔ آج لوگ اسے تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ وہ مقرب ہستیاں تھیں، اللہ کی قسم انہیں ایمان تلاش کرتا، ایمان انہیں تلاش کرتا۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کے دلوں میں ایمان کا بوٹا بھی خود لگایا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اسے زینت بھی ہم نے بخشی، اس بوٹے کی آبیاری بھی ہم نے کی، کھاد بھی ہم دیتے رہے، پانی بھی ہم دیتے رہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، خود رو بوٹیاں، جیسے کسان جو بوٹا لگاتا ہے اس کے آس پاس جو بوٹیاں خود اگاتی ہیں، کسان گوڈی کے ذریعے ان بوٹیوں کو نکال پھینکتا ہے تاکہ میری زمین کی زرخیزی، میری زمین کی قوت، میری زمین کی طاقت میرے لگائے ہوئے بیج کے لیے بچی رہے، ضائع نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے صحابہ کے دل میں ایمان لگانے کے بعد کرہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ جو خود رو اگنے والی بوٹیاں، جیسے کفر جیسی، نافرمانی جیسی، فسق و فجور جیسی، ہم نے ان کے ایمان کے آس پاس کوئی بوٹی اگنے نہیں دی سوائے ایمان کے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پروردگار عالم کہتا ہے ہم نے صحابہ کرام کا امتحان لیا، کمرہ امتحان میں بٹھا کے، کاغذ قلم پکڑا کے، چند سوال ان کے سامنے رکھ کے امتحان نہیں لیا۔ بلال کو مکہ کے دہتے انگاروں پر لٹا کر ہم نے ان کا امتحان لیا۔ اے دنیا والو، ان کی کمر سے رسنے والے پانی سے مکہ کے دہتے انگارے بجھ جایا کرتے تھے، مگر ایمان بلال کے ایمان میں ذرا بھر بھی لگنے، ذرا بھر بھی جنبش نہ آتی تھی، ذرا بھر بھی کمی واقع نہ ہوتی تھی۔ ارے آپ تو مرد ہیں، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو دیکھیے، حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے دو اونٹوں کے درمیان باندھا، دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، بایاں ہاتھ بایاں پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دونوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا۔ سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایمان سے متزلزل نہ ہوئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان لوگوں کا امتحان لیا۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا، اللہ نے امتحان لیا۔ ابو جندل کو لولہان کرایا، اللہ نے امتحان لیا۔ حتیٰ کہ مکہ سے صحابہ کرام کو ایسے نکالا، ان کے بچے چھین لیے، بیویاں چھین لی، کاروبار چھین لیے، روپیہ پیسہ چھین لیا، بے یار و مددگار مکہ سے دھکے دے کے نکالا۔ آج جب اللہ رب العالمین فتح دیتا ہے اسی شہر سے جس شہر سے بے یار و مددگار نکالے گئے تھے، اسی شہر میں جب آپ واپس آتے ہیں، اللہ کے رسول مدینے میں مکے میں فاتح کی حیثیت سے قدم رکھتے ہیں، صحابہ بھی خوش ہیں، آپ بھی خوش ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول آج تو بڑے بدلے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، ارے آج تو بدلے کا دن ہے، ہم چن چن کر بدلے لیں گے، ان سے ایک ایک سے چن چن کے بدلے لیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، ارے آج تو مہربانی کا دن ہے، عام معافی کا دن ہے، آج تو بخشش کا دن ہے، آج تو معاف کر دینے کا دن ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھنے لگے، اللہ کے رسول آپ ان کے مظالم کو بھول گئے، انہوں نے بلال پر کیسے ستم ڈھائے، سمیہ پر کیسے ستم ڈھائے، آپ سجدہ کرتے ان کے اوباش لڑکے اونٹوں کی اوجڑیاں لا کر آپ کے اوپر ڈال دیتے، ان کی عورتیں آپ کی آمد کا انتظار کرتی، آپ مسجد سے گزرتے اوپر کوڑا ڈال دیتی، آپ ان کے سارے ظلم بھول گئے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، مجھے وہ ساری باتیں یاد ہیں، ایسے یاد ہیں جیسے
کل کی بات نہیں بلکہ آج کی بات ہے، مگر یہ بھی مجبور ہے میں بھی مجبور ہوں، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ ستانے کے عادی ہیں، میں معاف کرنے کا عادی ہوں، اپنے اپنے ظرف کی۔ اہل حدیثوں، یہ تمہارے پیغمبر کا ظرف ہے، تمہارے پیغمبر کا ظرف ہے، جنہوں نے طائف میں آپ کو پتھر مار مار کے لولہان کر دیا، نبی رحمت نے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بدلے میں کیا رکھا ہے؟ انتقام میں کیا رکھا ہے؟ معاف کر دینے کی لذت ہی کچھ اور ہے، اور اتنی بڑی لذت ہے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب فرماتے ہیں، آپ دنیا میں کسی کو معاف کرو گے، عرش والا آپ کو آخرت میں معاف کرے گا۔ اور یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستا سودا، بہت سستا سودا ہے۔ آج آپ کسی کے عیب چھپاؤ گے، آپ صرف اپنے خاندان میں چھپا دو گے نا، برادری میں چند لوگوں میں، 100 لوگوں میں، 50 لوگوں میں، 500 لوگوں میں، 5000 لوگوں میں چھپا لو گے، اللہ رب العالمین آپ کے عیب پوری دنیا کے سامنے چھپا دے، پوری دنیا کے سامنے۔ جس نے دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالا، اللہ روز آخر اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اہل حدیثوں، یہ اخلاقی تعلیم آخر ہم میں کب آئے گی؟ ہم نے تقلید کی مخالفت سیکھی، نتیجے میں ہم ادب اور احترام سیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ادب کو، اپنے بڑوں کے احترام لازم بنائیں، ہر بوڑھے کا احترام کیجیے، بڑوں کی قدر کیجیے۔ آپ کے گھروں میں اگر بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے یہ بڈھا نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، بس گھر میں پڑا ہوا ہے، روٹیاں توڑتا ہے اور بس یہی دیکھتا رہتا ہے یہ کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کدھر سے آیا کدھر گیا ہے، روک ٹوک کرتا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کتنے اتنے بج رہے ہیں، یہ تیرے آنے کا ٹائم ہے۔ یہ آپ کے گھروں میں جو بوڑھے ماں باپ ہیں، یہ دعاؤں کی لگی ہوئی دو فیکٹریاں ہیں، دو فیکٹریاں۔ جیسے لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، کوئی کپڑے کی فیکٹری، کوئی کپڑے کی مل، کوئی صابن کی مل، کوئی دھاگے کی مل، کوئی کس چیز کی، کوئی کیمیکل کی، مختلف فیکٹریاں لگاتے ہیں، منافع کماتے ہیں۔ یہ جو بوڑھے ماں باپ ہے نا، یہ دعاؤں کی ملیں ہیں، دعاؤں کی فیکٹریاں ہیں۔ یہ جب دعائیں دیتے ہیں نا آپ کو، آپ امریکہ میں ہوں، لندن میں ہوں، جاپان میں ہوں، جہاں بھی ہوں، اللہ کی قسم ان کی دعاؤں کے ثمرات آپ کو وہیں وہیں پہنچتے ہیں جہاں جہاں آپ ہوتے ہیں۔ اور جس دن یہ سایہ آپ کے سروں سے اٹھ جاتا ہے نا، پیچھے لوگ کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں، دعا دینے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ماں باپ واحد ہستی ہے۔ آپ آج مولویوں سے تو کہتے ہو نا، خطبے میں جب مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، پرچیاں آتی ہیں ہمارے پاس، اور پرچیوں میں کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کرنا، کل انٹرویو ہے، میں نے انٹرویو کے لیے جانا ہے، امتحان بھی بڑا مشکل ہے، دعا کرنا میں پاس ہو جاؤں۔ کوئی یوں بھی لالچ دیتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرنا اگر میں پاس ہو گیا نا، میں پہلی تنخواہ مسجد میں۔ مولوی صاحب پھر تھوڑا سا دل سے دعا کرنا ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ امام مسجد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کہیں نہیں۔ لیکن میں قسماً حلفاً کہتا ہوں، اللہ کے حبیب نے 4 شخصوں کے بارے میں فرمایا، ان کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ ایک فرمایا دعوت الوالد لولدہ، باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ فوراً، یہ تو گارنٹی دی ہے نا اللہ کے رسول، تو آپ اللہ کے رسول کی بات پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ مولوی کو کہہ رہے ہیں ماں باپ سے دعا کیوں نہیں کراتے، جن کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے، بلکہ ماں باپ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ صبح سویرے ان کے صرف وضو کے پانی کا لوٹا بھر کے آپ ان کے پاس لے جائیں، اسی وقت ان کے دل سے دعا ہے،
آپ ناشتے کی ٹیبل پر دودھ کا گلاس ان کے سامنے جا کے رکھیں، ان کے دل سے دعا نکلے گی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ماں کے پاؤں پکڑ لیں، ماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جائیں، ماں آپ کو دعا دے گی، کبھی بھی آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ لالچ بھی دینے کی ضرورت نہیں، اماں میں کامیاب ہو جاؤں تو پہلی تنخواہ میں آپ کا جوڑا بنواؤں گا، کبھی ماں کو کبھی آپ سے لالچ نہیں، وہ تو ہر طرح سے آپ، دنیا میں یہ واحد دو ہستیاں ہیں ماں اور باپ کہ جو اولاد کی ترقی پہ خوش ہوتی، ورنہ آپ کسی گہرے سے گہرے دوست کو بھی دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ، آپ کی ترقی پہ لوگ حسد کرتے، خوش نہیں ہوتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ آپ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوا کیجیے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کیجیے۔ بھلا ہماری کیا مجال ہم اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کر سکیں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے اللہ کو جو باتیں جو چیزیں پسند ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب والد گرامی فوت ہوئے، زاروں قطار رونے لگے، کسی نے کہا آپ عالم دین ہیں اور آپ روتے ہیں، انہوں نے کہا مرنا تو سب نے ہے، میں نے بھی مرنا ہے، رونا اس بات کا آ رہا ہے اللہ نے میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے تھے، آج اس میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کے جنت کے دونوں دروازے بند ہو جائیں، ان دروازوں کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے کھول لیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جو بوڑھی ماں ہے نا، لکڑی کے سہارے چلتی ہے، آپ کو جوانی دی، آپ کو انگلی پکڑ کے اس نے چلنا سکھایا، آج وہ چل نہیں سکتی، آج 10-12 بیٹے مل کر اس بوڑھی ماں کو اپنے اوپر بار سمجھتے ہیں، جس بوڑھی اکیلی ماں نے 10-12 بیٹوں کو پالا ہے اور فخر سے پالا ہے۔ تو یہ اخلاق کس کے لیے، کون پیدا کرے گا، یہ تعلیمات کس کے لیے؟ بس یہی تو باتیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہاتھ سینے پر باندھنا ہے، ناف پر باندھنا غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے، ناف پر باندھنا سنت کے خلاف، سینے پر باندھنا سنت کے عین مطابق، رفع الیدین کرنا سنت کے عین مطابق بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی قسم دین صرف انہی باتوں کا نام نہیں، دین کا بہت ایک دائرہ ہے، بڑا وسیع میدان ہے۔ اللہ کے نبی نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں صرف رفع الیدین ہی نہیں کیا، بہت کچھ کیا ہے، اور وہ کس کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ میرے بھائی، اہل حدیثوں پر فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کو آپ اپنائیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کے ماں باپ موجود ہیں، آپ ان سے ناراض ہیں، آج منا لیجیے۔ آپ ماں باپ کو نہیں منائیں گے بلکہ روٹھے رب کو منائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا غصہ اس کے والد کی ناراضگی میں ہے، اللہ کی خوشنودی اس کے والد کی خوشنودی میں ہے۔ آپ اسے نہ ناراض کیجیے، اماں کو نہ ناراض کیجیے، آج منا لیجیے، عید کے آنے سے پہلے منا لیجیے، اس سے آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، ورنہ جس دن یہ والدین اٹھ جائیں گے پھر آپ منانے جائیں گے، آپ کے پاس منانے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا، کوئی راستہ نہیں بچے گا ان کے اٹھنے سے پہلے۔ اور جن لوگوں کے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے وہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور جن جن کے ساتھ ماں باپ اچھا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مسلم کی روایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے عمر، ایک شخص ہے اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی، وہ ایسا مستجاب الدعوات ہے، وہ اپنے منہ سے کچھ بھی نکال دے،
عرش والا اسے فوراً پورا کر دیتا ہے۔ اور عمر سے اللہ کے رسول کہتے ہیں عمر اگر تیری اس بندے سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کروانا، اس لیے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ حضرت عمر صحابی ہے اور وہ صحابی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں، صحابی بڑا رتبہ ہے۔ آپ تہجد پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے، بخاری مسلم یاد کر کے آپ صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی کا ایک وقت ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب سے ملاقات کرتا ہے، اللہ کے حبیب کی زیارت کرتا ہے، شخص صحابی ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے صحابی کو دیکھتا ہے وہ پھر تابعی ہے۔ اللہ کے رسول نے پتا ہے اس بندے کی کیا خوبی بتلائی ہے کہ وہ اس کی دعا کو عرش والا کیوں قبول کرتا ہے، رد کیوں نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے اور وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی ماں کی خدمت کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور اس کو میرا پتہ ہے، لیکن ماں کے اکیلے ہونے کی وجہ سے وہ میرے پاس آ نہیں رہا، میرے پاس نہیں آ رہا کہ پیچھے ماں اکیلی ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، گویا صحابیت کا رتبہ چھوڑ رہا۔ جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے پر اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا ہو۔ دوزخ کی آگ حرام ہے اس پر، لیکن وہ میرے پاس نہیں آ رہا، میری زیارت نہیں کر رہا، مدینے میں نہیں آ رہا۔ کس کی وجہ سے؟ بوڑھی ماں کی وجہ سے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بوڑھے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر کشمیر نہیں چھوڑتے۔ کشمیر جانا ان پر فرض ہوتا ہے، ماں بھلے روتی ہے، ماں بھلے مرتی ہے، مرتی رہے، کشمیر جانا فرض ہے۔ اویس کرنی نبی کی زیارت چھوڑے کھڑا ہے، مدینہ آنا چھوڑے ہوئے ہے، بوڑھی ماں کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اعلان کروایا، صدیق اکبر فوت ہو گئے، اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت ہو گئے، عمر فاروق کا دور خلافت ہے، اور آپ کے دور خلافت میں کسی نے آ کر کے بتایا عمر جس شخص کی آپ کو تلاش تھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں، مینا کے اندر موجود ہے، اگر کہو تو میں اسے بلا لاؤں؟ کہا نہیں، جس بندے کی اللہ کی دربار میں اتنی آؤ بھگت ہے کہ عرش والا اس کی بات ہی نہیں ٹالتا، عمر اس کو بلائے گا نہیں، ہم خود اس کے پاس آ جائیں۔ چنانچہ مینا میں گئے، اس خیمے میں گئے، پوچھا ایکم اویس، ارے تم میں اویس کون ہے؟ ایک شخص ہنڈیا پکا رہا، اس نے کہا میں اویس ہوں، بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں دعا کروں؟ آپ کا تعارف؟ میرا نام عمر ہے، میں اس وقت امیر المومنین ہوں۔ وہ بھی حیران ہو گیا، آپ صحابی رسول ہیں، عمر فاروق ہے، آپ مجھ سے دعا کروانے آئے ہیں؟ کہا اویس میں نہیں، اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ وہ اگر شخص تیری زندگی میں تجھ سے ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، اس لیے کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اسے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں عمر نے دعا کیا کرائی؟ اس سے دعا کیا کرائی؟ جب ایک شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، میں ہوتا کیا کہتا ہے اویس میرے لیے دعا کریے، سارے علاقے کا اللہ مجھے کمشنر بنا دے، اور وہ دعا کرتا میں بن بھی جاتا۔ ہماری خواہش ہے، کوئی کہتا اے اویس میرے لیے دعا کر، میں نے 40,000 کے 2 بانڈ دے رکھے ہیں، پہلا اور دوسرا انعام دونوں ہی میرے نکلے ہیں، 7-7 کروڑ کے انعام ہے، دونوں ہی میرے نکلے ہیں، وہ مانگتا مل جاتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں وہ عمر جس کی نیکی کا یہ عالم ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر اللہ کے رسول کیا دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ وہ یقیناً میرے ابا ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، لیکن جب میں نے پوچھا وہ کون ہے تو آپ نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں
جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں، جانتے ہیں وہ کیا دعا کرواتا ہے؟ اپنے دامن میں آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں رکھنے والا، شیطان کو راستہ چھڑا دینے والا، وہ عمر اویس کرنی سے کیا دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے اویس میری صرف ایک ہی درخواست ہے، اللہ سے یہ دعا کر دے کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور ہم کتنے بے باک ہیں کہ ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو سینے حضرت عمر بھی اہل حدیث تھے، وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے، وہ بھی آمین کہتے تھے، اللہ کے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، پھر بھی وہ ڈر رہا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ڈر اتنا ہے کہ جب میں نے یہ حدیث سنی کہ اللہ آدم علیہ السلام سے کہے گا اپنی اولاد میں جنتی دوزخی الگ الگ کرو، 1000 میں سے ایک جنت کے لیے، 999 دوزخ کے لیے، تو فرماتے ہیں ڈر اتنا ہے کہ میں ڈرتا ہوں میرا شمار 999 میں نہ ہو، لیکن اللہ سے پر امید اتنا ہوں کہ انشاءاللہ 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا میرا شمار ایک میں ہوگا۔ یہ ڈر، خوف اور رجا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ اسلام اسی چیز کا نام ہے۔ توحید کے بعد اللہ کے حبیب کی جو پوری زندگی ہے اس کی آپ کاپی کر لیجئے، پورا اسلام آپ کو حاصل ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی محبت کا، آپ کے خلوص کا، آپ کے اخلاص کا اور اس دل جمی کے ساتھ بیٹھنے کا، انتظامیہ کا، علماء کرام کا، میں تہ دل سے بالخصوص بھائی عبدالرؤوف صاحب کا اللہ انہیں جزائے خیر دے، جنہوں نے یہ رونق بخشی پورے علاقے کو، مجھے عزت دی، آپ سے ملاقات کا ایک بہانہ بنایا اور آپ تک دین کی باتیں پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تقصیرات کو بھی معاف فرمائے، ہماری تقصیرات کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کا اسوہ نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔